بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول فاؤل پلے بائی مظہر کلیم ایم اے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ سفید رنگ کی نئے ماڈل کی ٹویوٹا کرولا جیسے ہی گیٹ پر رکی، گیٹ پر موجود دو مسلح دربانوں نے جھک کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ادھیڑ عمر آدمی کو دیکھا۔ کوڈ پلیز، ایک دربان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ 101، ادھیڑ عمر آدمی نے مطمئن لہجے میں جواب دیا اور دونوں دربانوں کے ہاتھ سلوٹ کے سے انداز میں اٹھ گئے، اور پھر ایک نے آگے بڑھ کر جلدی سے پھاٹک کھول دیا۔ سفید کار تیزی سے آگے بڑھی اور پھاٹک کراس کرتی ہوئی سیدھی ایک سائڈ پر بنی ہوئی سفید رنگ کی چھوٹی سی عمارت کی طرف بڑھ گئی۔ پھاٹک اس کے عقب میں بند ہو گیا۔ یہ ایک وسیع و عریض گراؤنڈ تھا جس کی ایک سائڈ پر یہ عمارت موجود تھی۔ عمارت 2 منزلہ تھی۔ گراؤنڈ میں سفید پتلونوں اور سفید قمیضوں میں ملبوس کھلاڑی کرکٹ کھیلنے کی پریکٹس میں مصروف تھے۔ کار ایک سائڈ پر روک کر ادھیڑ عمر آدمی باہر آیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا عمارت کے سامنے کے رخ کی طرف بڑھا۔ اس طرف کرسیوں پر 3 افراد بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ وہ اس ادھیڑ عمر آدمی کو آتے دیکھ کر تیزی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ معاف کیجیے، میں چند منٹ لیٹ ہو گیا، دراصل بڑے صاحب نے ایک ضروری بات کے لیے فون کیا تھا۔ ادھیڑ عمر نے قریب جا کر معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں جناب، ان تینوں نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ راشیل کو بلا لیجیے تاکہ میٹنگ شروع کی جا سکے، ادھیڑ عمر نے ایک آدمی سے کہا اور وہ سر ہلاتا ہوا گراؤنڈ کی طرف بڑھ گیا، جبکہ باقی افراد اس ادھیڑ عمر آدمی کے پیچھے چلتے ہوئے عمارت کے ایک کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ یہ ساؤنڈ پروف کمرہ تھا۔ اس کے درمیان میں ایک بڑی میز اور اس کے گرد 8 کے قریب کرسیاں پڑی تھیں۔ درمیانی کرسی پر وہ ادھیڑ عمر آدمی بیٹھ گیا، جبکہ سائیڈ کی 2 کرسیوں پر اس کے پیچھے آنے والے 2 آدمی بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور وہی آدمی ایک کھلاڑی کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ یہ راشیل تھا، گریٹ لینڈ کی قومی ٹیم کا نیا کپتان۔ آؤ راشیل، بیٹھو، ادھیڑ عمر آدمی نے بڑے شفقت بھرے انداز میں راشیل سے مخاطب ہو کر کہا، اور راشیل سر ہلاتا ہوا ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ مسٹر وائٹ، دروازہ بند کر کے حفاظتی سسٹم آن کر دیجیے تاکہ میٹنگ کی کارروائی کسی طور پر باہر نہ جا سکے، ادھیڑ عمر آدمی نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا جو راشیل کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ راشیل کا چہرہ ستا ہوا تھا، اس کے انداز سے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہو۔ وائٹ دروازہ بند کر کے راشیل کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو پھر اس اہم میٹنگ کی کارروائی شروع کیجیے، ادھیڑ عمر آدمی نے باقی ممبرز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک بڑا سا لفافہ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ جی ہاں جناب، آج ہم نے میچز کے مقامات کا فیصلہ لازماً کرنا ہے، کیونکہ ان مقامات کی فہرست پاک ایشیا کرکٹ بورڈ کو بھی ارسال کرنی ہے۔ ان کے کئی روز سے فون آ رہے ہیں، ایک آدمی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ دیکھیے، 3 ون ڈے اور 3 ٹیسٹ کھیلنے ہیں۔ اب اس سلسلے میں ہمارے پاس بہت سی کاؤنٹیز کے آفرز موجود ہیں جو اپنے اپنے مقامات پر یہ میچز کروانا چاہتی ہیں۔ اس طرح میچز کی ٹھیکیدار کمپنیوں کی طرف سے بھی آفرز موجود ہیں جو مختلف شہروں میں یہ میچز کروانے پر مصر ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ بزنس کر سکیں، ادھیڑ عمر آدمی نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو سر، بزنس پوائنٹ آف ویو سے جو مقامات سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں وہاں میچز طے کر دیجیے، کیونکہ اس بار پاک ایشیا کرکٹ بورڈ کے ساتھ اس دورے کی سب سے خطیر رقم طے ہوئی ہے جو ہمیں انہیں ادا کرنی ہے۔ اس لیے اگر کسی ایسے مقامات پر میچ رکھ دیا گیا جہاں بزنس کم ہوا تو اس سے گریٹ لینڈ کرکٹ ٹیم کو بڑا خسارہ ہوگا، ایک دبلے پتلے لیکن لمبی گردن والے آدمی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ مسٹر جیکب، بات صرف بزنس کی ہی نہیں ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کن شہروں کے تماشائی اس دورے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، ایک اور موٹے جسم اور پستہ قد شخص نے اس دبلے پتلے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ آج کل تماشائیوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر پوری دنیا یہ میچز دیکھتی ہے، اس لیے اگر گراؤنڈ میں تماشائی کم بھی ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وائٹ نے تیز لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے سر کہ ہمیں ٹھیکیدار کمپنیوں کی آفرز دیکھ لینی چاہیے، جن مقامات کے لیے زیادہ سے زیادہ آفرز ہوں وہاں میچز طے کر لینے چاہیے۔ ویسے میں نے اپنے طور پر بھی کام کر کے ایک لسٹ تیار کی ہے، کیونکہ میرا تعلق مالی امور سے ہے، اس لیے مجھے اس بات کی بے حد فکر رہتی ہے
کہ یہ دورہ مالی طور پر نقصان میں نہ جائے۔ اب تک خاموش بیٹھے ایک بوڑھے شخص نے کہا، اس کی چھوٹی چھوٹی داڑھی برف کی طرح سفید تھی۔ یہ لسٹ ذرا مجھے دکھائیے، راشیل نے چونک کر کہا، اور پھر اس نے انتظار کیے بغیر اس بوڑھے آدمی سے وہ لسٹ جھپٹ لی۔ دوسرے لمحے اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھری اور اس نے لسٹ واپس لوٹا دی۔ آپ کا کیا خیال ہے مسٹر راشیل؟ آپ سب بزرگ اور تجربہ کار لوگ ہیں، اس لیے میں سب سے آخر میں اپنا خیال پیش کروں گا، راشیل نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ آپ یہ لسٹ مجھے دکھائیے، ادھیڑ عمر آدمی نے کہا۔ ہاں دیکھیے مسٹر رونسن، ویسے یہ میرے تجربہ کا نچوڑ بھی ہے۔ یہ مقامات اس دورے کے لیے ہر لحاظ سے مفید رہیں گے۔ میں نے یہ مقامات کے آگے کمپنیوں کی طرف سے زیادہ آفر بھی لکھ دی ہے، جیکب نے کہا اور لسٹ ادھیڑ عمر رانسن کے ہاتھ میں دے دی۔ ہاں، یہ مقامات تو اس لسٹ سے بالکل مختلف ہے جو گزشتہ میٹنگ میں طے کی گئی تھی، لیکن میرے خیال میں یہ زیادہ درست ہے، رانسن نے کہا اور لسٹ وائٹ کی طرف بڑھا دی۔ جی ہاں مسٹر روز کی یہ لسٹ درست ہے، وائٹ نے جواب دیا اور لسٹ چوتھے آدمی کی طرف بڑھا دی۔ اس نے بھی لسٹ دیکھ کر تائید کر دی اور بوڑھے روز کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی اور چہرے پر فتح مندی کے آثار واضح ہو گئے۔ تو پھر یہ مقامات طے ہو گئے، رانسن نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مسٹر روز، اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ نے ان مقامات کو طے کرانے کے عوض کتنی رقم لی ہے تو امید ہے آپ برا نہیں منائیں گے، راشیل نے یک تلخ لہجے میں روز سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا مطلب؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں مسٹر راشیل؟ مسٹر روز اس طرح اچھلے جیسے ان کے پیر اچانک بجلی کی ننگی تار سے چھو گئے ہوں، اور میٹنگ کے باقی شرکا بھی انتہائی حیرت سے راشیل کو دیکھنے لگے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ سب لوگوں نے ماؤنٹ سے ان مقامات کو منتخب کرنے کی کتنی رقم وصول کی ہے؟ راشیل کا لہجہ بدستور تلخ تھا اور اس بار اس نے روز کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی الزام کی لپیٹ میں لے لیا۔ تو آپ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں، مجھ پر جس کے بال کرکٹ بورڈ میں سفید ہو گئے ہیں اور جس پر آج تک کسی نے ایک پیسے کی بے ایمانی کا الزام نہیں لگایا، اور آپ اتنی دیدہ دلیری اور ڈھٹائی سے مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، روز نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ ٹھہریے مسٹر روز، راشیل نے صرف آپ پر ہی نہیں ہم پر بھی الزام لگایا ہے، اور یہ بہت بڑا الزام ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے پس منظر میں کوئی خاص بات ہے۔ مسٹر راشیل، کیا آپ اپنے الزامات کی وضاحت کریں گے؟ چیئرمین رانسن نے ہونٹ کاٹتے ہوئے راشیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ الزام نہیں، حقیقت ہے۔ جس طرح مسٹر روز نے یہ لسٹ نکالی اور جس طرح آپ سب حضرات نے بغیر کسی اعتراض کے اسے قبول کر لیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ سب حضرات نے اس سلسلہ میں بھاری رقوم وصول کی ہیں، اور میں اس پر احتجاج کرتا ہوں، اور یہ بھی بتا دوں کہ میں اس کے حق میں ووٹ نہیں دوں گا۔ یہ کھیل میں بے ایمانی ہے، جبکہ کھیل کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، راشیل نے بڑے جذباتی انداز میں کہا۔ دیکھیے مسٹر راشیل، صرف اتنی سی بات ہے کہ مسٹر روز نے لسٹ دی اور ہم نے بغیر کسی اعتراض کے اسے قبول کر لیا۔ اس پر اتنا بڑا الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ اصل بات بتائیں، ورنہ دوسری صورت میں آپ کا یہ الزام فوری طور پر ڈائریکٹران کی میٹنگ بھیج دیا جائے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر اتنا بڑا الزام جھوٹا اور غلط ثابت ہوا تو اس کا نتیجہ ہرگز آپ کے حق میں اچھا نہیں نکلے گا۔ ٹھیک ہے، آپ بے شک بھیج دیں، میں اپنے ضمیر کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتا، اور یہی کھیل نے مجھے سکھایا ہے کہ ہمیشہ ہر معاملے میں فیئر گیم ہونا چاہیے۔ ویسے میں تفصیل بتا دیتا ہوں، پرسوں شام کو کلب میں مجھے ایک صاحب ملے جن کا نام ماؤنٹ تھا، ان کی کھیل کے سامان کی ایجنسی ہے۔ انہوں نے مجھے اپنے دفتر آنے کی دعوت دی اور کہا کہ وہ مجھ سے آئندہ میچز کے سلسلے میں راز کی بات بتانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ میں وہاں چلا گیا تو انہوں نے 2 لاکھ پاؤنڈ کے نوٹ نکال کر میز پر رکھے، اور ساتھ ہی ایک لسٹ بھی جس میں یہی مقامات درج تھے۔ ساتھ ہی اس نے کہا کہ انہوں نے سلیکشن کمیٹی کے باقی ممبران کو بھی خرید لیا ہے، وہ ان مقامات پر اعتراض نہیں کریں گے، لیکن میں نے اس کی پیشکش کو سختی سے ٹھکرا دیا۔ میں نے اسے بتایا کہ مقامات کا انتخاب اچھے کھیل کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور یہ انتخاب سلیکشن کمیٹی کا اپنا حق ہے، جس پر اس نے مجھے دھمکی دی کہ تمہارا ایکسیڈنٹ کرایا جا سکتا ہے، تمہیں گولی ماری جا سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اس کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہ کی، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ مسٹر روز کی جیب سے وہی فہرست نکلی، اور آپ سب حضرات نے اس لسٹ کو بغیر کسی بحث کے اس طرح منظور کر لیا جیسے یہ بات آپ لوگ پہلے سے طے کیے ہوئے تھے، راشیل نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا۔ اوہ، اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ واقعی الزام لگانے میں سچے ہیں۔ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو یقیناً ایسا ہی سوچتا، لیکن مسٹر راشیل، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس واقعے کو ہی فوری طور پر رپورٹ کرتے۔ آپ خاموش کیوں رہے؟ میں صرف چیک کرنا چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ مسٹر روز، کیا آپ حلف دے سکتے ہیں کہ یہ لسٹ آپ نے صرف کھیل کی بنیاد پر بنائی ہے؟
کسی کے کہنے پر نہیں۔ حلف؟ بالکل میں حلف دے سکتا ہوں، مسٹر روز نے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنیے مسٹر راشیل، کیا آپ کو ہمارے حلف پر اعتماد رہے گا؟ ویسے آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کے واقعے کی بھی مکمل تحقیق کرائیں گے اور اب ان مقامات پر دوبارہ تفصیل سے بھی بحث ہوگی تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو سکے کہ ان مقامات کے انتخاب میں بورڈ کو کیا فائدے یا کیا نقصان ہیں، کیونکہ آپ پہلی بار کپتان بنے ہیں اور ہماری عمریں اسی کام میں گزر گئی ہیں، رونسن نے کہا۔ مسٹر رونسن، مجھے آپ کے اور مسٹر روز کے لہجے سے ہی یقین ہو گیا ہے کہ آپ خلوص سے بات کر رہے ہیں، اس لیے اب حلف کی ضرورت نہیں۔ آئی ایم سوری، آپ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا، راشیل نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ آپ کے اس اعتماد کا شکریہ، لیکن حلف بہرحال اب سب کو اٹھانا ہوگا۔ سب سے پہلے میں حلف دوں گا، رونسن نے کہا، اور پھر اس نے کھڑے ہو کر باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر انجیل مقدس کی قسم کھا کر حلف دیا کہ ان مقامات کے انتخاب میں اس کے پیش نظر صرف اور صرف کھیل کا مفاد تھا۔ اس کے بعد باقی سب افراد نے بھی اسی طرح حلف دیا اور پھر رونسن نے اس لسٹ کے ہر مقام پر پوری تفصیل سے بحث کی۔ تب راشیل کو معلوم ہوا کہ واقعی پہلے مقامات کی نسبت ان مقامات پر کھیل کا مفاد زیادہ ہے۔ لیکن مسٹر رونسن، اس آدمی ماؤنٹ کو آخر ان مقامات میں ایسی کیا دلچسپی تھی کہ وہ مجھے 2 لاکھ پاؤنڈ دینے پر رضامند ہو گیا تھا؟ وہ میں بتاتا ہوں۔ آپ سے پہلے بھی کپتانوں کو اس قسم کے واقعات سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ دراصل ہر جگہ جہاں کھیل ہوتے ہیں، سٹے باز خفیہ طور پر ان میچز پر کروڑوں اربوں روپے کا جوا کھیلتے ہیں، شرطیں لگتی ہیں۔ یہ سب کام غیر قانونی ہے، لیکن بہرحال ہوتا ہے، اس لیے مختلف بڑی بڑی پارٹیاں اپنے اپنے مفاد کے تحت کام کرتی ہیں۔ یہ مقامات جن کی لسٹ مسٹر روز نے دی ہے، یہ مقامات وہ ہیں جن کی پچز ایسی ہیں کہ جو ہماری ٹیم اور پاکستان کی ٹیم کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہیں، اور ایسا ہر میزبان ملک کرتا ہے تاکہ وہ سیریز اور میچز کو رسک میں نہ ڈالے بلکہ جیتنے کا امکان ہو۔ آپ کم از کم اتنا تو جانتے ہی ہیں کہ پاکستان کی ٹیم جو اس بار گریٹ لینڈ کے دورے پر آ رہی ہے، انتہائی خطرناک ٹیم ہے۔ گو گریٹ لینڈ کی ٹیم بھی اس وقت پورے فارم میں ہے، لیکن پاکستان کی ٹیم میں دنیا کے بہترین بیٹسمین اور بولروں کے ساتھ ساتھ ایسے نئے لڑکے شامل ہیں جن کے پاس گو بین الاقوامی میچز کا بڑا تجربہ نہیں ہے، لیکن وہ جان مارنا جانتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹیم کا کپتان فرحان انتہائی جرأت مند کھلاڑی ہے۔ وہ ہر قیمت پر فیصلہ چاہتا ہے اور پوری ٹیم اس کی کپتانی میں متحد ہو کر کھیلتی ہے۔ اس لیے ہمیں خاص طور پر ایسے مقامات چاہیے تھے جن کی پچز پاکستان ٹیم کی بجائے ہماری ٹیم کے فیور میں ہوں۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ درست ہے، لیکن میرا سوال وہی رہا کہ وہ ماؤنٹ کیوں چاہتا تھا کہ یہ مقامات منتخب ہوں؟ وہ دراصل نہیں چاہتا تھا کہ یہ مقامات منتخب ہوں، اس لیے اس نے یہ چال چلی کہ آپ کو بلا کر رقم آفر کی تاکہ آپ بدک جائیں اور پھر ان مقامات کے انتخابات میں ووٹ نہ دیں۔ دراصل جہاں تک میرا تجربہ اور معلومات ہیں، اصل بات یہ ہے کہ اس بار گریٹ لینڈ ٹیم کا بھاؤ شرطوں میں پاکستان سے اونچا جانے کی امید ہے، یعنی گریٹ لینڈ کی ٹیم کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہیں، اس لیے اس کا بھاؤ بھی اونچا رہے گا۔ اور اگر گریٹ لینڈ ٹیم جیت گئی تو ان شرط بازوں کو انتہائی بھاری رقم ادا کرنی پڑیں گی، لیکن اگر فیصلہ نہ ہو سکا یا پاکستان کی ٹیم جیت جاتی ہے تو انہیں پاکستان ٹیم کا کم بھاؤ ہونے کی وجہ سے بہت بڑا منافع ملنے کی توقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایسے مقامات چاہتے ہیں جہاں فیصلہ پاکستان ٹیم کے حق میں ہو۔ انہوں نے گہری چال چلی ہے اور آپ اس چال میں آ گئے ہیں۔ ویسے مجھے آپ کی یہ بات سن کر دلی مسرت ہوئی ہے کہ آپ نے واقعی ایک کھلاڑی کا رول ادا کیا ہے اور فاؤل پلے پر فیئر پلے کو ترجیح دی ہے اور اس کے لیے بھاری رقم بھی ٹھکرا دی ہے، رونسن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، میں اپنے الفاظ پر آپ سب سے شرمندہ ہوں، راشیل نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے، رونسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور اس کے بعد میٹنگ کے باقی تفصیل طے ہو جانے کے بعد میٹنگ برخاست کر دی گئی۔